دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائے۔ اس میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی ہوگی۔ اسی میں یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہیں۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین میں گھومے گا، چلے گا اور پھرے گا۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے فریب۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہر مسلم کی مدد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کیسا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوگی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھلی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھگرالے ہوگے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اپنے گدھے کے اوپر بیٹھ کے نکلے گا۔ اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں کا ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح رہیں گے۔ گدھے پر سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ یہ تو آپ سبھی کو پتا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ اسے وہ سمجھ آ جائے گا کہ یہی دجال ہے کہ اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائیں گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھیں گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر۔ وہ ان بنجر زمین کو حکم دیں گا تو زمین کے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے لگیں گے۔ دجال جب ایک دیہاتی سے کہیں گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہاں مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہیں گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ میرا رب کون ہے تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں وہ ظاہر ہو وہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے، دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائے۔ جو شخص اس کی آگ کے پھرنے میں پھنس جائے وہ اللہ سے مدد مانگے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کو کون مارے گا؟ آپ کو بتا دے، دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔
وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد جو فلسطین میں ہے اس کے قریب جا پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھ لو دجال کا خاتمہ ہو چکا ہے.